بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس معاونت میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قدم قدم پر یقین دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس یقین دہانی کا ایک ذریعہ وعدہ ہے۔ مستحکم تعلقات، لین دین میں آسانی، معاشرے میں امن اور باہمی اعتماد کی فضا کا قائم ہونا وعدہ پورا کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایفائے عہد پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بکثرت یہ حکم ملتا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34، ترجمہ: اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ یہاں وعدے کی پاسداری کا حکم ہے اور پورا نہ کرنے پر باز پرس کی خبر دے کر وعدے کی اہمیت کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وہ بات جسے کوئی شخص پورا کرنا خود پر لازم کر لے وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان سے وعدہ کرو یا کافر سے، عزیز سے وعدہ کرو یا غیر عزیز سے، استاد سے وعدہ کرو، شیخ سے وعدہ کرو، نبی سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرو۔ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ وعدے کے لیے لفظ وعدہ کہنا ضروری نہیں بلکہ انداز الفاظ سے اپنی بات کی تاکید ظاہر کر کے، مثلا وعدے کے طور پر طے کیا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اس طرح وعدہ ہو جائے گا۔ ایفائے عہد بندے کی عزت اور وقار میں اضافے کا سبب ہے، جبکہ قول و قرار سے روگردانی اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بندے کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کا کچھ دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی عہد کو پورا فرمایا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی افرادی قوت کم اور کفار کا لشکر 3 گنا سے بھی زائد تھا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے دھر لیا اور کہا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہو۔ جب ان دونوں حضرات نے شریک جنگ نہ ہونے کا عہد کیا تب کفار نے انہیں چھوڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا سن کر دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہمیں صرف اللہ عز و جل کی مدد درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن